السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ محترم سامعین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حاضری کو قبول فرمائے، اور یہاں جو کتاب و سنت کی باتیں ہوں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے حق بات کہنے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آئے دن کثیر تعداد میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور وفات پا رہے ہیں۔ لوگوں کی پیدائش بھی بہت زیادہ ہے اور لوگوں کی وفات بھی بہت زیادہ ہے، اور ہر آنے والا یہاں سے جا رہا ہے۔ اسی لیے اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، یعنی موت ہر شخص پر آئے گی، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلک ہو، وہ مسلک ہر ایک شخص کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، ہر انسان کو اس دنیا سے ختم ہونا ہے۔ کوئی اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اور جب ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے تو ہم اس دنیا کی محبت میں کیوں اتنا پڑے ہوئے ہیں؟ ہم دنیا کی محبت میں پڑھ کر آخرت کو کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ اس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنی ہے کہ ہمارے اندر فکر آخرت کیوں نہیں ہے، ہم اور آپ آخرت سے دور کیوں ہیں، ہم دنیا کیوں بنا رہے ہیں، ہمارے اندر دنیا طلبی کیوں ہے، آخرت کی فکر اور آخرت کی سوچ کیوں نہیں ہے؟ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آپ جانیں کہ آخرت پر ایمان لانا یہ ایک مومن کی علامت ہے، یہ ایک مومن کی نشانی ہے، یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ جب تک کہ آپ آخرت پر ایمان نہ لے آئے آپ مومن نہیں ہو سکتے، آپ مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ آخرت کے دن پر ایمان نہ لے آئے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں،
اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کئی سوالات کرتے ہیں. ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوتا ہے, اللہ کے نبی ایمان کے بارے میں بتائیے, ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی ایمان کیا چیز ہے, ایمان کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں بتا دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو ایمان کے بارے میں بتاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر والشر. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایمان 6 چیزوں کا نام ہے. ایمان کتنے چیزوں کا نام ہے؟ 6 چیزوں کا نام. اسی لیے ہمارے بچوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں اور ارکان ایمان کتنے ہیں. ارکان اسلام یہ الگ ہے اور ارکان ایمان یہ الگ ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے. ہم اور آپ کو تو بدرجہ اولا معلوم ہونا چاہیے, لیکن چھوٹے چھوٹے بچے جو بھی 7 سال اور 8 سال کے ہو گئے ہیں ان کو یہ علم ہونا ضروری ہے کہ اسلام کی بنیاد کتنے چیزوں پر ہے اور ایمان کیا چیز ہے, ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کے کتنے ارکان ہیں. یہ 10 سال اور 7 سال اور 6 سال اور 8 سال کے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایمان کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ, اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ, اس کے فرشتوں پر ایمان رکھ لو, اور اس کے ساتھ ساتھ آسمانی کتابیں جو اللہ نے نازل کی ہے ان آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے, اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ 5 چیزیں ہوئی, اور تقدیر کی اچھی اور بری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ 6 چیزیں ایمان ہیں. اگر ان 6 چیزوں میں سے میں اگر کہوں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, میں اللہ کو مانتا ہوں, میں کہوں, آپ کہیں کہ اللہ کو مانتا ہوں لیکن کس کو نہیں مانتا ہوں؟ قرآن کو نہیں مانتا ہوں, کیا ہم میں سے کوئی آدمی اس کو مومن کہے گا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ میں اللہ کو پورے عقیدت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اللہ کو مانتا ہوں لیکن میں قرآن کو نہیں مانتا ہوں, آپ اس کو مومن کہیں گے؟ آپ اس کو مسلمان کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. اس کا الٹا کر لے, اگر میں کہوں آپ کہیں کہ ہم قرآن کو مکمل طور سے مانتے ہیں, قرآن پر ہمارا ایمان ہے, ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں مانتے, کیا آپ اس کو مسلمان کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. تو ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں آپ کا انکار کرنا یا شک کرنا آپ کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. آپ شریعت کے نظر میں مومن نہیں ہے, شریعت کی نظر میں مسلمان نہیں. خاندانی مسلمان ہو سکتے ہیں, خاندان کے اعتبار سے ہم مسلمان ہوں گے. ان 6 چیزوں میں سے آخرت کے دن پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. یہ آخرت معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے بہت سارے مقام پر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. اسی طریقے سے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. کئی روایتوں میں اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ تو ایسا کرو. کئی روایتوں میں اللہ کے نبی نے اللہ کے ایمان کے ساتھ ساتھ آخرت کے دن پر ایمان لانے کو جوڑ دیا ہے. تو آخرت پر ایمان لانا یہ معمولی چیز نہیں ہے. ہم اور آپ جو دنیا کی طلب میں پڑے ہوئے ہیں, دنیا سوچتے ہیں کہ ہمارا دنیا بن جائے, آخرت بعد کی بات ہے. نہیں, یہی سوچ ہماری غلط ہے. اور یہ ایک چیز آپ یاد رکھیں, ہم اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کرتے ہیں؟ کبھی آپ نماز پڑھتے ہوئے قرآن کی آیتوں پر آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہر نماز میں یہ آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, کہ اے اللہ قیامت کے دن کا مالک, حساب و کتاب کا جو مالک ہے اس کا ہم اقرار کرتے ہیں. بتاؤ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حساب لے لے گا, ہم وہاں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کہ ہم دنیا کو بٹورنے میں لگے تھے, ہم دنیا کو سنوارنے میں لگے ہوئے تھے, ہم دنیا کی لہو لعب میں پڑے ہوئے تھے, ہم اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ یہ ہم اور آپ سوچیں کہ اللہ کو ہم کیا منہ لے کر اور کس اعتبار سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گے. یہ ہمارا اور آپ کا سوچ ہونا چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان کو موت آئے گی, ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے, ہر انسان کو مرنا ہے. کوئی انسان یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, چھوٹے ہو یا بڑے ہو, ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے. اس دنیا کے اندر بہت سے کروڑ پتی آئے, بہت سے ارب پتی آئے, ہر انسان اور ہر ارب پتی ہر کروڑ پتی اس دنیا سے چلے گئے. آپ نے قارون کا نام سنا ہوگا, آپ نے قارون کا نام سنا ہوگا. یہی قارون ہے جس کی دولت کے بارے
میں اللہ نے قرآن کریم میں بتایا کہ اس قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ ایک بڑے بڑے پہلوان اس قارون کی دولت کی کنجیوں کو نہیں اٹھا پاتے تھے۔ یہ قارون کی دولت کی حال ہے، اتنے بڑی دولت مند آدمی، اب اس کا نام صرف بچا کس لیے؟ عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، اور کچھ نہیں بچا۔ اس کی ساری نشانیاں ختم، صرف اور صرف نام باقی ہے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، لوگوں کو ڈرایا جائے، بتایا جائے کہ دنیا کے اندر ایسا شخص پیدا ہوا تھا جس کے پاس اتنی دولت تھی کہ بڑے بڑے پہلوان اس کی دولت کی کنجیوں کو نہیں اٹھا پاتے تھے، لیکن نام ختم، سب کچھ ختم، دولت ختم، باقی کیا گئے؟ صرف اور صرف اس کے نام کی، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اسی لیے دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا، دنیا نے کسی کے ساتھ دوستی نہیں کی۔ فرعون کا نام سنا ہوگا، یہی فرعون جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ مجھے رب کہو، یہی فرعون جو موسیٰ سے مقابلے کے وقت کیا کہا تھا؟ اے موسیٰ تیری اوقات کیا ہے؟ تو ایک غریب انسان ہے اور تو مجھے دیکھ، لوگ مجھے رب کہتے ہیں۔ اے موسیٰ تو میرا مقابلہ کرے گا؟ میرے گھر کے نیچے نہریں جاری ہے، اے موسیٰ تو میرا مقابلہ کرنے آیا ہے؟ اسی فرعون کی وفات کے وقت جب یہ دریا میں ڈوب رہا تھا، قرآن کے الفاظ ہے فما وقت علیہم السماء والارض، نہ تو زمین روئی نہ تو آسمان رویا۔ اچھے انسان بن کر جاؤ گے تو یہ زمین بھی روئے گی اور آسمان بھی روئے گا، لیکن اگر برے انسان رہو گے تو یاد رکھو یہی زمین اللہ سے دعا کرے گی، اچھا ہوا یہ انسان اس دنیا سے چلے گیا۔ آسمان بھی خوشی منائے گا کہ چلو اس دنیا سے لوگوں کو جو نقصان پہنچاتا تھا، اس کے ذریعے سے جو برائی ہو رہی تھی، کم از کم ایک انسان کی جانے سے اب تو دنیا والے تھوڑا خوش رہیں گے۔ تو ایسا بنو کہ آپ کے مرنے کے بعد زمین کو بھی تکلیف ہوگی نیک انسان گیا ہے، آسمان بھی روئے کہ ہاں فلاں آدمی نیک انسان تھا، اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا، آسمان کو بھی آپ کے انتقال اور آپ کے مرنے کے وقت اس کو بھی افسوس ہو۔ آخرت کیا مر جانے کے بعد، انتقال ہو جانے کے بعد، جیسے اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، کیا ہم نے جو اس زندگی میں چاہے 40 سال کی زندگی ہو، 50 سال کی زندگی ہو، 60 سال کی زندگی ہو، 80 سال کی زندگی ہو، یہ جو زندگیاں ہمیں ملتی ہے ہم تو مر جائیں گے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ مر جانے کے بعد کیا ہم نے جو اپنی زندگی میں 60 سال 80 سال 70 سال 40 سال 33 سال 20 سال یہ جو جوانی اور بڑھاپے کا عمر ملا، ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، ہم نے جو برائیاں کی ہیں، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ مر گئے معاملہ ختم، ہمارا کچھ حساب نہیں ہوگا؟ ارے بھائی، جو نیک لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر فجر کی نماز میں اٹھ کر جاتے ہیں، اور ایک وہ لوگ جو اپنے بستر پر سوئے رہتے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی فجر میں اپنی نیند کو کھول کر اور ٹھنڈی اور گرمی دونوں کا لحاظ کرتے ہوئے وہ مسجد تک پہنچتا ہو، اور ایک وہ آدمی جو بستر پر لیٹا ہوا آرام کر رہا ہو، کیا یہ دونوں اللہ کے نظر میں اتنا نا انصاف اللہ رب العالمین تو ہے نہیں کہ ایک آدمی اپنی نیند کو قربان کرتے ہوئے مسجد تک جا رہا ہے اور ایک آدمی پلیٹ جو ہے بستر پہ سویا ہوا ہے؟ کیا ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا؟ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہر انسان کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آپ نے دنیا کے اندر ذرہ برابر نیک عمل کیا ہے، اس کو بھی آپ کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور اس کا بھی صلہ آپ کو ملے گا۔ آپ نے ذرہ برابر چھوٹی سی گناہ کی ہوگی، اس گناہ کو بھی لکھا جا رہا ہے اور اس کا بھی جزا اور بدلہ اور سزا ملے گا۔ یہ ہم اور آپ سوچیں نہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، کھائے پیے عیش و آرام کرو، زندگی ختم نہیں، مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہوگی، اور یہاں سے کئی گنا وہ بہتر زندگی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر نیک اور صالح ہیں، جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اور آپ قرآن کریم کی اس آیت پر غور کریں، اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان کو مرنا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ مرنے کے بعد ہر انسان کے ساتھ انصاف ہوگا، انصاف کا ترازو رکھا جائے گا، نا انصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہیں جانوروں کے ساتھ بھی نا انصافی نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک سینگ والی بکری اگر بغیر سینگ والی بکری کو ماری ہوگی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہاں بھی انصاف کا معاملہ ہوگا۔ اگر بلا وجہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو ماری ہوگی، اللہ کے یہاں نا انصافی نہیں ہوگا، جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے گا۔
اس لیے میرے بھائیوں کامیاب وہ شخص ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ فقد فاز، وہ آدمی جو جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ کامیابی کے دو ہی اصول، کون کامیاب ہیں؟ دنیا کے اندر جو نیک عمل کرتے کرتے جنت میں چلے گئے، داخل ہو گئے، یہ کامیاب ہو گئے، اور جہنم سے بچ گئے، یہ کامیاب ہو گئے۔ یہی کامیابی کے اصول ہے کہ آپ جو جنت میں چلے جائیں، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہم اور آپ، اور یاد ہے کہ اپنی نیکیوں کی بدولت کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ اللہ کی رحمت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر دے، ورنہ ہماری نیکیوں کے اندر اتنی کمی ہے کہ ہم اور آپ اپنی نیکیوں کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ تو کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہو، کوئی آدمی نیکیاں کر رہا ہو، تو یہ نہ سوچے کہ ہم اپنی نیکیوں کی بدولت جنت میں جائیں گے، یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دی جائے۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کامیابی یہی لوگ ہوں گے کہ جو جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم سے بچا لیے جائے، یہ کامیاب ہو گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی جو زندگی ہے اور اس دنیا کی زندگی کے اندر جو کچھ ہے وہ دھوکے کا سامان ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر ہے یہ ساری چیزیں دھوکے کا سامان ہے، یہ ایک عارضی وقت ہے۔ اللہ نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے، اس ویلو کو سمجھو، اس کی اہمیت کو جانو۔ اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اور مقصد کو بتایا بھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اچھا، فکر آخرت کا مطلب کیا ہے؟ فکر آخرت کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے اور آپ نے یہی سوچا ہے کہ جب ہم فکر آخرت کریں گے تو ہماری پہلی بات تو دنیا ختم، دنیا تو برباد ہو جائے گی۔ ہمارے ذہنوں میں یہ پڑ رہا ہے کہ اگر ہم آخرت کی فکر کریں گے تو دنیا ہماری ختم ہو جائے گی۔ اگر جنت کو پانا ہے تو دنیا کو چھوڑ دو، اللہ اللہ کرتے رہو، روزہ نماز یہی کرو گے تو جنت ملے گی۔ ہم نے یہ اور آپ نے اپنے ذہن میں یہ پالا ہے کہ اگر ہم جنت ہمیں چاہیے تو دنیا پہلی بات چھوڑ دے اور ایک کٹھیا بنا لے، ایک گھر میں بند ہو کر دن رات سجدے میں رہے، اللہ اللہ کرتے رہے۔ اس کا مطلب نہیں، یہ فکر آخرت نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو۔ یاد رکھو، اگر آپ آخرت کی فکر کرتے ہیں، دنیا مانگنے سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں پر آپ غور کریں، ایک حاجی جب حج کرنے جاتا ہے، رکن یمانی کے درمیان ایک دعا پڑھتا ہے، سورہ بقرہ آپ اٹھائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، ربنا آتنا فی الدنیا، قرآن کے اس الفاظ پر غور کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ پہلے اللہ نے دنیا کا ذکر کیا، اے میرے بندو تو دنیا مانگ لو، دنیا کی اچھائی تم اپنے لیے مانگو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے آخرت بھی ہونا ضروری ہے۔ دنیا مانگنے کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم آخرت کی اچھائیوں کو بھی مانگو۔ پہلے دنیا مانگو، اس کے بعد آخرت مانگو۔ قرآن کریم کی آیتوں میں آپ ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرہ، اور قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں ہم چلیں گے تو معلوم ہوگا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کہ جو آدمی نیک عمل کرتا ہو، اب وہ چاہے آدمی ہو چاہے مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، یہ دونوں میں سے نیک عمل کرنے والے اگر ہیں، نیک عمل کرتے ہیں عورت یا مرد، اس حال میں کہ وہ مومن ہوں، ان کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ غیر مومن کا جو ایمان والے نہیں ہیں ان کی ساری نیکیاں برباد ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، اس حال میں کہ مومن ہو، وہ مرد وہ عورت جو نیکیاں کر رہے ہو وہ مومن ہے، تو اللہ کہا فلنحینہ حیاتا طیبہ، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی زندگی کو پاکیزہ بنا دے گا، دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ بہترین بنا دے گا۔ یہاں بھی آپ دیکھو، اللہ پہلے دنیا بنانے کی بات کر رہا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے بعد اللہ آخرت بنائے گا۔ تو ہم آخرت کا جب فکر کریں گے تو ہماری دنیا کہاں بگڑی؟ پہلے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا بنا دیں گے، اس کے بعد تمہارا آخرت بنا دیں گے۔ تو آخرت جو لوگ یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ آخرت کی فکر کرنے سے اس کا مطلب یہ کہ ہم ہمیشہ نماز ہی پڑھتے رہے، بالکل نہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم جو ہے دنیا کو چھوڑ دو، اسلام یہ نہیں کہتا تم اپنے بچوں کو چھوڑ دو، اسلام یہ نہیں کہتا تم اپنے بیوی کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی کے پیارے صحابی
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کرتے ہیں، اور شادی کے کچھ دن گزرے تو ان کے سسر نے بہو سے سوال کیا، پوچھا، میری بہنیں میری بات کو غور کرے کہ سسر بہو سے پوچھتا ہے بتاؤ تمہارا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے، کیسا چل رہا ہے، کوئی پریشانی تو نہیں شادی شدہ زندگی میں، کوئی پرابلم تو نہیں، کوئی دقت تو نہیں؟ بہو نے کہا کیا آپ کو بتاؤں، آپ کا بیٹا جو ہے وہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام اللیل کرتا ہے. یعنی شکایت کرنے کا مفہوم اور مطلب یہ تھا کہ وہ بیوی کا حق ادا نہیں کرتا ہے، بیوی کو وقت اور ٹائم نہیں دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سسر جاتے ہیں، ڈائریکٹ اپنے بیٹے سے نہیں بولتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے بیٹے کا یہ حال ہے، میرا بیٹا ایسے ایسے کرتا ہے. اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا ہے عبداللہ تمہارے اوپر تمہارے آنکھوں کا بھی حق ہے کہ تم اپنے آنکھوں کو بھی آرام پہنچاؤ، رات میں آرام بھی کرنا ہے تمہیں. اے عبداللہ تمہارے جسموں کے اوپر تمہارا حق ہے، تم اپنے جسم کو بھی آرام پہنچاؤ. اے عبداللہ تمہارے اوپر تمہارے بیویوں کا بھی حق ہے، تم اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کرو. اے عبداللہ تمہارے اوپر تمہارے بچوں کے بھی حقوق ہے. اے عبداللہ تم اپنے بیویوں اور اپنے بچوں کے حقوق کو بھی ادا کرو. تو اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم دنیا چھوڑ دو، اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم دنیا طلب مت کرو، دنیا کو اپنے آگے مت کھینچو، نہیں نہیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے تم دنیا کو بھی لے کے چلو اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے پاس آخرت کی سوچ ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع له شملہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی اپنی زندگی کا مقصد اور اپنے زندگی کا ٹارگٹ آخرت کو بنا لے، دنیا میں وہ جی رہا ہے، دنیا میں وہ زندہ ہے، لیکن اس کی سوچ اور اس کی فکر آخرت کی ہو. آپ دنیا میں زندہ ہیں لیکن دل کہاں لگا ہو؟ آخرت میں لگا ہو. سوچ اور ٹینشن اور فکر دنیا کو چھوڑو، آخرت کے بارے میں سوچ رکھو، آخرت کا فکر کرو. جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ آدمی جو دنیا کے اندر پڑا ہوا ہے، دنیا کے اندر بیٹھا ہوا ہے لیکن سوچ اور فکر آخرت میں لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دل کے اعتبار سے غنی کر دے گا، مالدار بنا دے گا، غنی کر دے گا. دنیا کے اندر آپ کو کروڑ پتی پیسے والے آدمی بہت ملے ہوں گے لیکن دل کے امیر بہت کم ملیں گے، بہت کم ملیں گے. اور جب آدمی آخرت کا سوچ اپنے دل کے اندر پیدا کر لے گا، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اس کے اوپر آنے والی پریشانیوں کو اللہ ہٹا لے گا، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو اللہ دور کر دے گا. اور فرمایا وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، جس دنیا کے پیچھے ہم اور آپ پڑے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے آخرت کو، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہی دنیا تمہارے پیچھے خود بخود چل کر آئے گی، دوڑے گی تمہارے آگے پیچھے. لیکن کب؟ جب ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا فکر کریں گے، تب ہمارے اندر آخرت کا سوچ، آخرت کی فکر ہوگی اور ہم آخرت کے لیے دنیا کے اندر کچھ کام کریں گے تو وہی دنیا جس کے پیچھے ہم پڑھ کر آخرت کو بھولے ہوئے ہیں وہ دنیا تمہارے پیچھے خود آئے گی، تم کو دنیا کی طرف جانا نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کے الٹا کریں گے، اس کے برعکس عمل کریں گے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا ہی دنیا کریں گے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ومن کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ آدمی جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا ہی دنیا کرتا ہے، وہ اپنے دنیا کو دنیا ہی سمجھتا ہے، اس کو آخرت سے کوئی مطلب نہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو فقیر بنا دے گا، اس کو کلاس بنا دے گا، وہ غریب ہو جائے گا، مسکین ہو جائے گا اور مصیبت بھی اس کے آگے پیچھے گھومے گی، اللہ مصیبتوں کو بھی نہیں ٹالے گا. اور وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا بھی اتنا ہی ملے گی جتنا کہ اس کی مقدر میں لکھا بس. اسی لیے اگر ہم آخرت کی سوچ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، ہمارے اندر آخرت کا ڈر ہے، ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے زندگی کا مقصد یہی ہے. اچھا آپ کو زندگی کیسے گزارنا ہے، دنیا میں زندگی کیسے گزارنا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی آپ نے پتہ لگایا ہے کہ زندگی، دنیا کی جو زندگی ہمیں رہنا کیسے ہے؟ اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھو، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرتوں کو پڑھو، آپ کو معلوم ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی عبداللہ ہے، ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں کہ دو آدمی ان کو پکڑ کر ایک کنویں کے پاس لے کے جاتے ہیں اور اس کنویں میں آگ چل رہی ہوتی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر جاتے ہیں اور
ڈرتے ہیں تو وہ دونوں آدمی کہتے ہیں تم ڈرو مت، تم کو اس آگ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ نیند کھلتی ہے، بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیسا خواب ہے؟ اب اس واقعے کو اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ پوچھ نہیں سکتے، ڈر رہے ہیں۔ واسطہ لے رہے کس کا؟ اپنی بہن کا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اے میری بہن ایسا سا معاملہ، میں نے یہ خواب دیکھا، اللہ کے نبی سے اس کی تعبیر پوچھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتی ہیں اللہ کے نبی میرے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے حفصہ نعم الرجل عبداللہ، تیرا بھائی عبداللہ بہت ہی اچھا انسان ہے، بہت ہی نیک انسان ہے، لیکن عبداللہ کے اندر ایک کمی ہے، وہ کمی ہے کہ اے کاش عبداللہ تہجد گزار ہو جاتا، راتوں میں قیام کرنے لگتا۔ یہ جملہ سننا تھا میرے نوجوان ساتھیوں، آپ غور کرو، اہل حدیث اگر ہوتے ہیں تو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ نبی کی بات آ جائے فوراً وہ لبیک کہتے ہیں، فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ اس حدیث پر غور کریں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ یہ بات نہیں سنی ہے، واسطہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے سنا ہے، لیکن فوراً اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور ان کا خود کا بیان ہے کہ جب سے اللہ کے نبی نے یہ اظہار کیا ہے کہ عبداللہ کاش کی تہجد کی نماز پڑھنے لگے، آج تک میری تہجد کی نماز نہیں چھوٹی ہے۔ یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی وقت ملے تو ان کی سیرت کو پڑھو، یہی عبداللہ بن عمر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھے کو پکڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، پتہ ہے دنیا میں زندگی کیسے گزارنا ہے؟ ایک پردیسی کی طرح یا مسافر کی طرح۔ پردیسی کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ممبئی ہوں گے یا سعودی عرب میں ہوں گے، آپ ان سے پوچھئے کہ ان کا دل کہاں لگا ہوا ہے۔ وہ ممبئی اور سعودی تو ہے، وہ اپنے گھر کو چھوڑتے ہوئے، لیکن گھر چھوڑنے کی وجہ یہ نہیں کہ ان کو گھر کی یاد نہیں آتی ہے، جہاں بھی ہے ان کو ان کی گھر، ان کے علاقے، ان کے گھر والوں کی، ان کے بال بچے، ان کے ماں باپ کی محبت ان کو ستا رہی ہوتی ہے۔ ان کی ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ ایک وقت آئے گا چھٹی ملے گی، ہم اپنے وطن میں پہنچیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ کمانے گئے ہیں لیکن دل کہاں لگا ہے؟ اپنے وطن میں لگا ہوا ہے۔ ایک مسافر کی مثال اللہ کے نبی نے جو دی ہے، ایک مسافر میں ہی اگر سفر کر کے آیا ہوں لیکن دل لگا ہوا ہے کہ میرا منزل یہ نہیں ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا ہے، مجھے واپس جانا ہے، تو انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے۔ ایک پردیسی کی طرح یہ زندگی ہے، ہمارا اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ ہم تو ایک سال چند سال کے لیے آئے ہوئے اور ہمارے زندگی کا کوئی عمر بھی متعین نہیں ہے، ہم کب مر جائیں کسی کو پتا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اسی وقت سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے بات کہی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اے لوگو جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو۔ کیا؟ جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصُّبْحَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لوگو جب تم شام کر لو تو اس دن کا شام اپنے لیے زندگی کا آخری شام سمجھو۔ ہے کوئی انسان جو ہر زندگی میں اور ہر آنے والے صبح کو اپنے زندگی کا آخری صبح سمجھتا ہو، ہر شام کو اپنی زندگی کا آخری شام سمجھتا ہو؟ ہم میں سے کوئی ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ آج میری زندگی کا یہ آخری شام ہے؟ اگر نہیں سمجھتا تو ہمارے اندر فکر آخرت نہیں ہے، ہم بھولے ہوئے آخرت کی سوچ، ہم آخرت کو بھول چکے ہیں۔ یاد رکھو اگر ہم آخرت سے دور رہیں گے اور اس وقت تک ہمارے اندر کی برائیاں ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارے اندر یہ جو برائی ہے، یہ چوری، یہ بےمانی، یہ ڈاکہ زنی، یہ زناکاری، یہ بےمانی، یہ رشوت کا لینا دینا، یہ ساری برائیاں اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ہمارے دلوں کے اندر خوف نہ پیدا ہو جائے، جب تک کہ آخرت کا ڈر ہمارے اندر نہ آ جائے، جب تک کہ ہمارے اندر آخرت کی فکر نہ ہو، ہم اس وقت تک اس برائی سے دور نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، ہم اور آپ یہی کہتے ہیں دنیا دنیا دنیا، کبھی دنیا کے باہر بھی نکلو تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے باہر کی ایک اور زندگی ہے۔ اللہ کے نبی سفر کر رہے ہیں،
اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، آپ کی نظر ایک مری ہوئی بکری پر پڑتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے کون اس بکری کو 1 درہم میں خریدنا چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اس بکری کو اگر فری میں دیا جائے تو ہم میں سے کون خریدے گا؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی اس کی ویلو کیا ہے؟ ہمارے نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے بھائیوں ذرا غور کرو، دنیا طلب کرنے والوں، دنیا رٹنے والوں، کبھی دنیا کے باہر تو نکل کر دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ جس دنیا کے پیچھے تم بھاگتے ہو اور جس سوچ کو لے کر تمہارے یہ جواب دیتے ہو کہ یہ مری ہوئی بکری کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کی نظر میں دنیا کی زندگی کی اہمیت ایسے ہی ہے جیسے کہ تمہارے نظر میں یہ مری ہوئی بکری ہے کہ تم فری میں نہیں لینا چاہتے ہو۔ یہ دنیا کی حقیقت یہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر ہم صحابہ کی سیرتوں کو پڑھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگیوں میں کتنی فکر آخرت پڑی ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میری بہنیں اگر میری آواز کو سن رہی ہے اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کرو، اپنے اندر آخرت کا ڈر پیدا کرو، اور جس انسان کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو گئی اللہ کی قسم وہ گناہوں سے دور ہوتا چلے جائے گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اوپر کبھی روشنی ڈالو اور آپ ان کی سیرت کو پڑھو۔ اسلام لاتی ہے ابو جہل کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بہت ہی ظالم انسان، اس نے کیا کیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 گھوڑوں کے درمیان مشرق اور مغرب کے اس کا رخ کرتا ہے اور دونوں ٹانگ کو دونوں گھوڑے کے اندر باندھ دیتا ہے اور آخری الفاظ کہتا ہے اے سمیہ تو دین سے پھر جا، تو محمد کے دین کو انکار کر دے۔ اے سمیہ اگر تم محمد کے دین کو انکار کر دیتی ہے تو آج تجھ کو اس سزا سے معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن میری بہنوں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر قربان جاؤ، اس اللہ کے بندی نے کیا کیا؟ کہا اے ابو جہل میرے پاس ایک ہی زندگی ہے، 100 زندگی ہو لاکھوں زندگی ہو تو اس تمام زندگیوں کو اللہ کے راستے میں ایک ایک کر کے قربان کرتی چلی جاؤں گی۔ کہا کہ میں محمد رسول اللہ کے دین کو قربان نہیں کر سکتی ہو، محمد رسول اللہ کا دین میرے سینے میں سما گیا ہے۔ اے ابو جہل تو میرے دل سے اور میرے سینے سے محمد کے نام کو نہیں مٹا سکتا ہے، تو اسلام کو اس دل سے نہیں مٹا سکتا گئے۔ اور کیا ہوا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دیا گیا، اور ایسی سزا کہ اسلام میں ایسی سزا جو سزا عورتوں میں سے سمیہ کو دیا گیا وہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ مشرق اور مغرب کے درمیان گھوڑے کو دوڑا دیا جاتا ہے اور شرمگاہ کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر ان کے اندر فکر آخرت تھی، اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، توحید سما گیا تھا دل کے اندر، توحید نہیں مٹی۔ میرے بھائیوں ہم اہل حدیثوں کے پاس کوتاہی بہت ہے، تھوڑی بہت ہے عقیدہ ہے، اس عقیدے کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ عقیدے کی دولت بھی مٹ جائے اللہ کی قسم ہم ناکام ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم مٹ جائیں گے۔ اگر عقیدہ ہمارا ختم ہو گیا ہم لاکھ نیکی اللہ کے یہاں لے کے جائیں ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں دنیا کے اندر جو زندگی گزارے ہو، دنیا کے اندر جو لوگ ایسے ہوں گے جو جن کی وفات کفر کی حالت میں ہوئی ہوگی، یعنی ان کے پاس عقیدے کی دولت نہیں ہوگی، ایمان کی دولت نہیں ہوگی، مرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں زمین بھر کے سونا پیش کریں گے، لیکن فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، ساری دولت کو اللہ ریجیکٹ کر دے گا، ناکام۔ اس لیے اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا سوچ ہمارے اندر اگر آخرت کی فکر آ جائے تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات کو گشت کر رہے ہیں، امیر المومنین ہیں، ہم اپنے بھاشا میں کہیں اپنے زبان میں کہیں تو جو گاؤں کا مکھیا ہوتا جس کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو پردھان کہا جاتا ہے، آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں نہیں معلوم، ہمارے یہاں پردھان جس کو کہتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امیر المومنین ہے، مکھیا ہے، یہ راتوں کو گشت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جس کے ہم ذمہ دار ہیں کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، یہ کام کرنے کے لیے امیر المومنین راتوں کو گشت گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ ایک رات چکر لگا رہے ہیں اور ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، رات کا موقع ہے، رات کے وقت
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گشت کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور ایک عورت جو اپنی بیٹی کو حکم دے رہی ہے کہ میری بیٹی تو دودھ کے اندر پانی ملا دے۔ ایک ماں کیا کہہ رہی ہے اپنی بیٹی سے، میری بہنوں اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کرو۔ وہ عورت اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ دودھ کے اندر پانی ملا دو، اور اس سے پہلے وہ امیر المومنین عمر بن خطاب کا یہ بل پاس ہو چکا ہے کہ آج کے بعد سے کوئی بھی شخص دودھ کے اندر پانی نہیں ملائے گا۔ اور دودھ میں پانی ملانے والوں اور چوری کرنے والوں اور تجارت کرنے والوں اور تجارت کے اندر جو ہے اپنے مال کو غلط طریقے سے فروخت کرنے والوں، کبھی اس واقعے پر غور کرنا، امیر المومنین راتوں میں گشت کر رہے ہیں اور ایک گھر سے آواز آتی ہے کہ بوڑھی ماں کہتی ہے اپنی بیٹی سے، اے میری بیٹی تو دودھ میں پانی ملا دے۔ وہ بیٹی کہتی ہے کہ اے میری ماں تمہیں معلوم نہیں کہ عمر بن خطاب امیر المومنین کا بل پاس ہو چکا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا۔ ماں کا جواب تو سنو، ماں کہتے ہیں میری بیٹی تو دودھ میں پانی ملا، امیر المومنین عمر بن خطاب تو اپنے بستر پہ سو رہے ہوں گے، اتنی رات ہو چکی ہے، وہ تو اپنے گھر پہ اپنے بستر پہ آرام کر رہے ہوں گے، پھر کیا ضرورت ہے تم دودھ میں پانی ملا؟ وہ لڑکی جواب دیتی ہے میری قوم کی بیٹیوں اس بات پر اندازہ لگاؤ اور اپنے اندر آخرت کی سوچ پیدا کرو۔ وہ جوان بیٹی کہتی ہے اے میری ماں امیر المومنین عمر بن خطاب بستر پہ سو رہے ہوں گے، لیکن جو امیر المومنین کا رب ہے وہ تو جاگ رہا ہے، جس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو کبھی اونگتا نہیں آتی ہے، وہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، بل پاس ہو چکا ہے، امیر المومنین گھر پہ سو رہے ہوں گے، یہ میں بھی مانتی ہوں، لیکن اللہ کا نظر میرے اوپر ہے کہ نہیں ہے۔ اے میری ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی ہوں۔ عمر بن خطاب پیچھے سے اور دیوار کے پیچھے سے سن رہے ہیں، اور سننا تھا کہ اس گھر کے نمبر کو نوٹ کرتے ہیں اور صبح ہونے کے بعد اس گھر کو پتہ لگاتے ہیں اور اپنے بیٹے عاصم سے اسی لڑکی کا رشتہ کرتے ہیں۔ انہوں کو دولت دے کر شادی کرنے والوں، اپنی بیٹیوں کی غلط جگہوں پر شادی کرنے والوں اور داماد ڈھونڈنے والوں جو لکھپتی ہو کروڑ پتی ہو جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، وہ لوگوں ایسے داماد ڈھونڈنے والوں، کبھی غور کرو عمر بن خطاب نے کوئی اور چیز نہیں پوچھا، دیکھا کہ لڑکی امانت دار ہے، کہا کہ اس کا رشتہ میرے بیٹے عاصم سے ہوگا۔ اور ایک پتہ کی بات بتاؤں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، اسی لڑکی کی نسل سے یہ پیدا ہوتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہے امانت داری کا نتیجہ اور یہ ہے فکر آخرت۔ امیر المومنین گھر میں ہوں گے، بل پاس کرنے والے کا کوئی پتہ نہیں ہے کہاں ہے، لیکن ڈر یہ ہے کہ رب کو کیا جواب دیں گے۔ ہر انسان اگر یہ سوچ لے کہ گناہ کرنے سے پہلے ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے، اللہ کی قسم وہ گناہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور پتہ ہے قرآن کریم میں اللہ نے کیا کہا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہ لوگوں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اور کب ڈرو گے؟ کب ڈرو گے؟ جب اللہ کا ڈر تمہارے اندر آ جائے تو تم گناہوں کے قریب نہیں جاؤ گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یاد رکھو، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو اور دنیا طلب کرنے والوں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، اس نفس کو نفسیاتی زندگی سے نکلو، دنیا کی زندگی سے کبھی نکلو، اور دنیا کرنے والوں کبھی دنیا سے باہر آؤ۔ اگر تم نے یہ زندگی بنا لی کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر پیدا کر لیے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ ہِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے۔ اب خود آپ اندازہ کرو، ہم گناہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ہم گناہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم اپنے رب سے ڈرتے نہیں ڈرتے؟ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہ گناہ نہیں کرے گا۔ ہاں انسانی تقاضے کی وجہ سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائے، لیکن پھر وہ کیا کرے گا معلوم ہے؟ کل سارے انسان مل کر جو بھی گناہ کرتے ہوں وہ فوراً توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہم سے ہوتی ہے، اگر واقعی تم اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے تو کیا کرو گے؟ فوراً توبہ کر لو گے۔ یہ ہے آخرت جس کے اندر فکر پیدا ہو جائے۔ جو لوگ آخرت کے بارے میں ڈرتے ہیں، جن کے اندر آخرت کا سوچ ہوتا ہے، وہ لوگ گناہوں کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک واقعہ آپ کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ یہ ایک مرتبہ سفر کر رہے ہیں، ایک مرتبہ یہ سفر کر رہے ہیں، بھوکے ہیں، کیا دیکھتے کہ ایک دیہاتی نوجوان
پڑھا لکھا نہیں، یہ دیہات کا رہنے والا ہے، وہ بکریوں کا ریوڑ لیا ہوا ہے، بکری چرا رہا ہے۔ اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھوک لگی ہوئی ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہوں، ایک کام کرو کہ ایک بکری کا دودھ مجھے دے دو، اس کی قیمت لے لو، ہم اس کو پی لیں تاکہ تھوڑا سا بھوک مٹ جائے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے ہیں کہ چلو آج موقع مل گیا، کچھ کمائی ہو جائے گی، ہمارے مالک کو کیا پتہ چلے گا۔ ایسے ہی تو ہوتا دنیا کے اندر، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس دیہاتی چرواہے نے کہا، وہ پہچانتا بھی نہیں ہے کہ یہ امیر المومنین کے بیٹے یہ عبداللہ بن عمر ہے، نہیں پہچانتا ہے۔ کہتا ہے وہ دیہاتی، وہ چرواہا کہ دیکھو یہ جو بکریاں ہیں نا وہ میری نہیں ہے، یہ بکریوں کا مالک اور کوئی اور ہے، میں نہیں اس کا، میرا کام صرف چرانا ہے اور میں چرانے کا مالک ہوں، بس اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ بات سننا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ دیکھا، اتنا بڑا دیانت انسان، امانت دار انسان، تو کیا کہا، چلو اس کا ہم ایگزام لیتے ہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں۔ ایگزام لیتے ہیں کیا؟ اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو تم دودھ دینے سے انکار کر گئے، ایک کام کرو، ایک بکری مجھے دے دو اور اس کی پوری قیمت میں تم کو دے رہا ہوں، اور یہی ذبح کروں گا، میں بھی کھاؤں گا، تم کو بھی کھلاؤں گا، اور تم کو مالک سے ڈر ہے تو بچنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ کیا طریقہ معلوم ہے؟ مالک سے کہہ دینا کہ ایک بھیڑیا آئی اور اس کو کھا گئی، بھیڑیا آئی کھا گئی، بچنے کا بھی طریقہ بتا دیا۔ لیکن وہ دیہاتی کیا کہتا ہے کہ اے بکری خریدنے والے، میں اپنے مالک سے یہ جواب تو دے دوں گا اور مجھے پتا ہے کہ میں مالک سے بچ جاؤں گا، لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ وہ لوگوں، گناہ کرنے والوں، کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آپ اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے بارگاہ میں تم حاضر ہوگے، اللہ کے تم کیا جواب دو گے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ وہ دیہاتی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو قیمت بھی مل رہی ہے، اس کو کھانے کے لیے بھی مل رہا ہے اور اس کو بچنے کا بھی طریقہ مل رہا ہے، لیکن اللہ کا سوچ اور اللہ کا ڈر اور آخرت کی فکر اس کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ بتا دو، میں تم کو یہ چیز اور یہ بکری فروخت کر دوں گا۔ بتاؤ، یہ سننا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے اور فوراً مدینہ آنے کے بعد اس کا پتہ لگاتے ہیں، اور وہ غلام تھے اور غلامی سے ان کو آزادی کراتے ہیں، اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں، اے غلام شخص، میں تجھے قیمت دے کر آزاد کیا ہوں، جا تو آزاد ہو گیا، تجھے ایک جملے پر میں نے آزاد کیا، وہ یہ ہے کہ تیرے اندر یہ امانت داری ہے، اور مجھے امید ہے کہ جہنم کے آگ سے تو بچ جائے گا جس طرح سے تو نے یہ امانت داری دکھائی ہے۔ یہ ہے آخرت کا فکر۔ اگر ہم بھی، آپ بھی، اگر آخرت کا سوچ، آخرت کے اندر فکر، ہمارے اندر فکر ہے آخرت کی، تو ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ اور آپ سوچئے، ہم گناہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ کیا سوچ ہے؟ ہم کسی مال میں چلے جائیں، وہاں کیمرہ لگا ہوتا ہے، بڑے جگہ جائیں تو ہماری نظر اور ہمارا دماغ فوراً جاتا ہے کہ یہاں کیمرہ تو نہیں لگا ہے۔ کیوں بھائی؟ کوئی حرکت کریں گے تو فوراً کیچ ہو جائے گا، کوئی غلط کام کریں گے تو اس کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گا اور ہم اس کیمرے کی ریکارڈنگ کے ذریعے سے پکڑ لے جائیں گے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، دنیا کے کیمرے کے بارے میں ڈر ہے، ہو سکتا ہے کہ ریکارڈنگ بند ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے بٹن آن کرنا بھول گئے ہو سکتا ہے کہ ریکارڈ ہونے کے بعد بھی وہ ریکارڈنگ نہ چلے، یا ہو سکتا ہے کہ جو ریکارڈنگ ہوا ہے صحیح طریقے سے اس میں کیچ نہیں کیا گیا۔ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ کیمرے میں ریکارڈنگ ہونے کے بعد بھی پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا کیمرہ ہے۔ کیا کبھی آپ نے اللہ کے کیمرے کے بارے میں سوچا ہے؟ اللہ کے کیمرے میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، نہ بٹن کا سسٹم ہے، نہ ریکارڈنگ میں آن اور آف کا سسٹم ہے، یہ 24 آور آن رہتا ہے۔ اور یاد رکھو، اس ریکارڈنگ میں کوئی دکھا والی بات نہیں ہے کہ چلے گا نہیں، یہ ہمیشہ چلنے والا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیکیوں کو لکھنے کے لیے فرشتوں کو لگا دیا ہے۔ اور یاد رکھو، قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان، اگر چاہو گے تم جھوٹ بول لو، اگر تم اللہ کے سامنے چاہو گے کہ ہم جھوٹ بول لیں، لیکن چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بول پاؤ گے۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ او لوگوں، قیامت کے دن اللہ ہمارے منہ پر تالا لگا دے گا، مہر پر، ہمارے منہ پر بند تالے،
پھر کس سے پوچھے گا؟ یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے۔ یہ ہاتھ نے جتنے گندے کام کیے ہیں پورے پول کھول دیں گے، یہ پیر نے جتنے گندی محفلوں میں چل کر گئے ہیں یہ پیر پوری پول کھول کر رکھ دیں گے، گواہی دیں گے یہ پیر۔ اور بعض آیتوں میں تو جو ہے ہمارے دل کا بھی تذکرہ کیا گیا، یہ کان، یہ آنکھ، سارے اعضاء گواہی دیں گے۔ اب بتاؤ اللہ کے یہاں کوئی بچ سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ قیامت کے دن ہمارے نام اعمال کو ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ جو مجرم ہوں گے، جو ڈرے ہوں گے، وہ لوگ ڈر جائیں گے۔ دنیا کے اندر جو گنہگار ہے وہ ڈر جائیں گے اور وہ کیا سوچیں گے؟ ہائے اللہ، میں نے وہ گناہ جو بند کمرے میں کیا تھا اس گناہ کو بھی ریکارڈ کر لیا گیا ہے۔ اے اللہ، جو گناہ ہم نے تنہائی میں کیا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا، وہ نوجوانوں، رات رات پر جو چیٹنگ کرنے والوں، کبھی آپ نے غور کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے برائیوں کو اور ہماری نیکیوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ انسان پڑھے گا، دیکھے گا، ہائے اللہ وہ نیکیاں بھی موجود ہیں جو ہم نے چھپ کر کی تھی، ہائے اللہ وہ برائی بھی موجود جو تنہائی میں کی تھی، ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہے۔ انسان اس دن کو اس کو پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا کے اندر جو کچھ کیا تھا وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کیا کہ جو بھی ذرہ برابر چھوٹی بڑی جو بھی آپ نیکی کریں گے وہ آپ کے سامنے ہوگا، چھوٹی بڑی جو بھی آپ برائی کریں گے وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اسی لیے اب دنیا میں ہے تو دنیا تو آپ کو چاہیے ہی، دنیا کے بغیر جی بھی نہیں سکتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ اگر آخرت سے ہم دور ہو گئے یہ ہمارے لیے خسارہ ہے، دنیا بھی نقصان اور آخرت میں نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اسی لیے ہم اپنی بھی فکر کریں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے آج سورج کتنی دور پہ ہے؟ بہت دور پہ ہے۔ اس کی گرمی سے ہم بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں میں پنکھا لگواتے ہیں، اے سی لگواتے ہیں، اپنے گھروں میں اے سی، پنکھا، کولر، اس کا انتظام کرتے ہیں۔ کس لیے؟ سورج اتنی دور پر ہے اور اس کی گرمی کی تپش ہمیں اتنی پریشان کر رہی ہے کہ ہم اے سی، پنکھا، کولر سب کا انتظام کر رہے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچ لو کہ وہ سورج کے ہم ایسے اشارہ کریں گے تو سورج کو ٹچ کر لیں گے۔ کبھی اس دن کو بھی سوچو جس دن ہم اور آپ پسینے سے سرابور ہوں گے، کبھی اس دن بھی سوچو جس دن انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ ہمارا کیا ہوگا۔ اس دن تم سوچو کہ ہمارا کیا ہوگا۔ جب نبی یہ الفاظ کہیں گے تو ہم سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا وہاں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اس دن کا فکر کرو، اس دن کی سوچ کرو۔ ارے اس آگ کے بارے میں سوچو، اس آگ کے بارے میں جس آگ کی کیفیت یہ کہ 1000 سال جلائے گی تو وہ سفید ہو گئی، مزید 1000 سال جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، مزید ایک اور 1000 سال جلایا گیا تو وہ آگ بالکل سیاہ ہو گئی۔ اس آگ کے بارے میں سوچو جس آگ کے بارے میں یہ ہے کہ دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز وہ آگ جہنم کی آگ۔ کبھی اس آگ کے بارے میں تو سوچ لو، کبھی اس آگ کے بارے میں فکر کرو۔ اپنا بھی فکر کرو، اپنے بچوں کو بھی فکر کرو، اور یاد رکھو یہ بچے آپ کی امانت ہے۔ یہ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ 6 سال، یہ 7 سال، یہ 8 سال، یہ 10 سال، یہ 12 سال کی جو آپ کے ننھے ننھے بچے ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ نے ان کی زندگیوں کو برباد کر دیا اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب نہیں دے پائیں گے۔ اسی لیے میں کہوں گا، یہاں آنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ مکاتب اور مسجد اور مدرسے کی کمی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے بچوں کے عقیدے کی تعلیم نہیں دیں گے، ہم اپنے بچوں کو غیروں کی یہاں بھیجیں گے، ہم اپنے بچوں کو اپنے دین سے نہیں جوڑیں گے، اللہ کی قسم یہ بچے اگر بگڑے خدا کی قسم تم کو جواب دینا ہوگا۔ وہ بچے تو جواب دیں گے لیکن اس سے پہلے قیامت کے تم کو کھڑا کیا جائے گا۔ یہ بچے تمہارے دامن کو پکڑیں گے، اے پروردگار عالم میرے والدین نے مجھے اس پر مجبور کیا تھا کہ میں ان کے دین کو سیکھوں۔ اسی لیے آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ مل کر اور اکٹھا ہو کر اپنے اندر ایک امنگ پیدا کرو۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا ایک جذبہ پیدا کرو کہ ایک چھوٹی بڑی، چھوٹی ہی صحیح بڑی نہیں، ایک چھوٹی ہی مسجد کی تعمیر کرائی جائے۔ یا آج ہم یہاں کیوں بیٹھے؟ اگر ہماری مسجد ہوتی ہم مسجد میں یہ پروگرام کرتے۔ ہمارے بچوں کے لیے ایک مسجد اور ایک مدرسہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے توفیق دی ہے کہ آپ چند لوگ ہیں، بڑی
خوشی ہوتی ہے ایسے جگہوں پر کہ جہاں چند لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کو یہاں حدیثوں کو سننا اور سنانا اور اس کو ان حدیثوں کو لوگوں تک پہنچانا، جن کے اندر جذبہ ہوتا، اللہ کی قسم ایسے لوگوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تعداد میں کم ہو لیکن جذبہ ہونا چاہیے، اور وہ جذبہ ہے الحمدللہ آپ کے اندر، لیکن بس ایک اور جذبہ، اور یہاں سے اٹھے تو ایک امنگ لے کر کہ ہم جلد سے جلد انشاءاللہ اس اللہ کے واسطے اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے واسطے ہم ایک مسجد کی تعمیر اور ایک مدرسے کی تعمیر ضرور کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بتائیے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہر آدمی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم سب، اور میں خاص کر کے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں، آپ آگے بڑھیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آخرت کے فکر کے تعلق سے، پھر آپ کو میں آخرت کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ ایک نوجوان، بخاری کی روایت ہے، ایک نوجوان، ان کو اپنے چچا کی بیٹی سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ، بخاری کے صفحات پر یہ دیکھے جا سکتے ہیں آپ کو۔ ایک نوجوان جس کو اپنے چچا کی بیٹی یعنی چچیری بہن سے محبت ہو گئی تھی، لیکن چچا کے زندگی میں وہ نوجوان، میری بہنیں بھی سنیں اور آپ بھی سنیں، وہ نوجوان اپنے چچا کے زندگی میں محبت کا اظہار نہیں کر سکا، رشتہ نہیں بھیج سکا، اور چچا اپنے بیٹی کا رشتہ کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، یعنی چچیری بہن کی شادی کسی اور سے ہو جاتی ہے۔ شادی ہو جانے کے بعد ایک دور ایسا ہے کہ جس کے یہاں اس کی شادی ہوتی ہے، غربت کی زندگی ہوتی ہے، بچے والی ہو جاتی ہے لڑکی، چچیری بہن بچے والی ہو جاتی ہے۔ ایک وقت آیا اور یہ مالدار شخص، یہ نوجوان بھائی، چچیرا بھائی نوجوان تھا اور یہ مالدار بھی تھا، وہ لڑکی، وہ چچیری بہن جب شادی ہوتی ہے بچے والی ہو جاتی ہے۔ ایک دور آیا کہ غربت کی زندگی گزارنے لگی، اب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اپنے چچیرے بھائی کے پاس آتی ہے، اور اس بہن کو معلوم نہیں تھا کہ میرے بھائی مجھ سے شادی کے پہلے ہی محبت کرتا تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی میں بتایا ہی نہیں، اس بہن کو بھی پتا نہیں چلا۔ چچیری بہن کو بہن آتی ہے اور بھائی سے کہتی ہے، اے میرے چچا کے بیٹے، اے میرے چچا کے بیٹے، مجھے کچھ اناج دے دے، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میرے بچے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، آج میں تیرے دربار میں آئی ہوں، تیرے گھر میں آئی ہوں، اے میرے چچا کے بیٹے، اگر میرے غربت کی زندگی نہیں ہوتی تو میں تیرے گھر تک نہیں آتی، اے میرے چچا کے بیٹے، کھانے کے لیے کچھ میرے بچوں کے چہرے کو دیکھ کر تو مجھے کچھ دے دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے، میری بہن تو جتنا چاہے اتنا لے جائے، لیکن ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے۔ بہن کہتی ہے، اے میرے بھائی، اے میرے چچا کی بیٹی، وہ شرط کیا ہے؟ چچا کا بیٹا کہتا ہے، میری بہن، اے میری چچیری بہن، چچا کے زندگی میں اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکا، آج موقع ہے کہ میں اپنے دل کی بات تجھ سے کہہ دوں۔ کہتی ہے کہ کہو۔ وہ نوجوان کہتا ہے، میری بہن، مجھے تجھ سے محبت ہے اور میں تیرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا۔ بہن کانپ اٹھی، چچا کی بیٹی کانپ اٹھی اور کہتی، نہیں نہیں، یہ کام میں ہرگز نہیں کر سکتی ہوں۔ تو کہتا، نہیں، اگر تو یہ کام نہیں کرے گی تو جا، میں تجھے کچھ نہیں دوں گا، لیکن اگر اس کام پر تو راضی ہوتی ہے تو میں تجھے جتنا تو چاہے اتنا تو لے کر جا۔ اس بہن نے اپنے بچوں کے چہرے کی طرف نظر ڈالی، بچوں کے چہرے کو دیکھا اور اس غربت کی زندگی کو دیکھا، اور بچوں کو چھوڑ کر آئی تھی، بچے بھوک سے مر رہے تھے۔ بچوں کی زندگی کی خاطر بہن نے ایک وقت کے لیے سمجھوتا کر لیا۔ بھائی نے کہا، ٹھیک ہے، تم لے کے جاؤ، اور رات کا وقت اور ٹائم بتا دیا کہ فلاں وقت اور فلاں ٹائم تم کو آنا ہے۔ یہ بہن اناج لے کر جاتی ہے اور وعدے کے مطابق وعدہ پورا کرنے کے لیے بہن گھر سے نکلتی ہے اور بھائی کے گھر پہنچتی ہے، اپنے چچا کے بیٹے کے پاس آتی ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے۔ جیسے ہی بھائی، چچا زاد بھائی اپنے چچیری بہن کے قریب آتا ہے، بہن رونے لگتی ہے، کانپ رہی ہے، اور جیسے ہی یہ چچا کا بیٹا اس چچیری بہن کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، وہ بہن جھٹکے سے ہاتھ کو چھڑاتی ہے اور کہتی ہے، اتق اللہ ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے، تو اللہ سے ڈر، تو اللہ سے ڈر۔
یہ جملہ سننا تھا، وہ نوجوان دور ہٹتا ہے اور کہتا ہے اے میری بہن کیا ماجرا ہے، تو اتنا کیوں رو رہی ہے، تو گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ وہ بہن کہتی ہے وہ چچا کی بیٹی کہتی ہے اے میرے چچا کے بیٹے، میری پوری زندگی میں یہ پہلا موڑ ہے، یہ پہلا وقت ہے کہ کسی غیر مرد میرے قریب آنے کی ہمت کیا ہے، میرے ہاتھ کو پکڑنے کی ہمت کی ہے۔ آج تک میرے شوہر کے علاوہ میرے ہاتھ کو کسی نے پکڑا ہے، آج تک میرے شوہر کے علاوہ میرے قریب تک کسی کے آنے کی ہمت نہیں ہوئی ہے، میری مجبوری نے تیرے چوکھٹ پر لا کر چھوڑا ہے۔ میرے بہنوں ذرا غور کرو، یہ جملہ سننا تھا، نوجوانوں تم بھی سنو، یہ جملہ سننا تھا اتق اللہ ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے تو اللہ سے ڈر جا، یہ جملہ سننا تھا۔ چچا کے بیٹے نے کہا ہائے اللہ، ہائے پروردگار عالم، یہ میری چچا کی بیٹی ہے جو زندگی میں ایک گناہ کرنے پر اتنا ڈری ہوئی ہے، اتنا کانپ رہی ہے، اور میری تو پوری جوانی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اسی وقت اور اسی دن توبہ کرتا ہے اور اپنے بہن سے صرف ایک چیز مانگ رہا ہے کہ اے میرے چچا کی بیٹی تو اللہ کے بارگاہ میں صرف میرے لیے گواہی دے دینا کہ اے اللہ، میرے چچا کے بیٹے کو جب میں نے کہا تھا اتق اللہ، اے میرے چچا کے بیٹے تو ڈر جا، میرے چچا کے بیٹے نے مجھے چھوڑ کر میری غربت کی زندگی کو بھی دور کیا تھا۔ یہ ہے فکر آخرت۔ اگر اللہ کا ڈر ہمارے اندر آ جائے تو ہم گناہ کے قریب جا کر بھی گناہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہو، آخرت کا فکر ہو، تو گناہ کے پاس پہنچ جائیں گے، پھر بھی آپ گناہ نہیں کریں گے، یہ دعویٰ ہے۔ اسی لیے صحابہ کی زندگیوں کو آپ پڑھتے جائیں، آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ جتنے بھی صحابہ کی زندگی کو پڑھیں گے، پوری زندگی فکر آخرت سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ آپ حضرت بلال کی زندگی کو اٹھائے، صہیب رومی کی زندگی کو اٹھائے، مصعب بن عمیر کی زندگی کو اٹھائے، صحابہ کی زندگی کو آپ اٹھائے، آپ کو فکر آخرت ملے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، یہاں سے یہ سوچ پیدا کریں کہ ہم اللہ سے ڈریں گے، ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ ہوگا، اور جو آدمی اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی گناہوں کے قریب نہیں جائے گا۔ جو اپنے اندر آخرت کا فکر پیدا کرے گا، پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر آدمی اللہ سے ڈرنا شروع کر دے، انشاءاللہ وہ گناہوں سے دور ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز، ہم سب کو نماز پڑھنا ہے۔ ہم اور آپ یہ جو بڑی ہمت کے ساتھ یہاں جٹے ہوئے ہیں، یہ آپ سوچ لیجئے کہ سب سے پہلے اسلام لانے کے بعد نماز کمپلسری ہے، نماز نہیں پڑھیں گے یہ نیکیاں برباد، یہ نیکیاں برباد۔ اسی لیے جتنے لوگ ہیں سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ دو چیزیں، ایک تو اللہ سے ڈر، دوسری چیز نماز پڑھنی ہے۔ اور تیسری چیز جو میں نے آپ کو بتایا، پہلی چیز پہلے ہی بتا دیا کہ ہمارے اپنے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی زندگیوں کو ہم برباد نہ کریں۔ یہ جو ننھے بچے ہیں، ان کی عمر اور ان کے عمر کا لحاظ کیا جائے اور ان کو دینی تعلیم دینے کی کوشش کی جائے۔ اتنے تعداد میں انشاءاللہ ہم چھوٹی، بہت بڑی نہیں، چھوٹی ہی جگہ کا انتظام کریں گے، ہمارے بچے صحیح تعلیم حاصل کریں گے۔ اس لیے جگہ کی قلت کی وجہ سے ہم اور آپ کے لیے ضروری ہونی چاہیے، ہم اور آپ کے اندر یہ طرف ہونا چاہیے، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر آدمی، ایک آدمی اگر اپنے اندر جذبہ پیدا کرے گا تو کام نہیں ہوگا، سب کو ساتھ دینا ہے۔ ایک آدمی تو اغوا رہے گا، پیچھے آپ کو تن من دھن سے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ مسجد بھی بنے گی، مدرسہ بھی قائم ہوگا، یہ بچے جو ہمارے دین سے بے دین ہیں، یہ ہمارے نوجوان اور جو چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی دینی تعلیم یعنی حدیثوں پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر گھروں میں پروگرام کرانے سے نہیں فائدہ ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا جب ہمارا ایک مرکز ہوگا، فائدہ تب ہوگا جب ایک جگہ ہم 5 وقت، 5 ٹائم سب لوگ جمع، جیسے ابھی یہاں جمع ہوئے تو دن اور رات ملا کر 5 وقت جب ہم ایک مسجد میں اکٹھا ہوں گے تو اور زیادہ کام ہوگا۔ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے۔ اگر ہم یہ وعدہ کر کے اٹھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے اور یہ وعدہ کر کے اٹھتے ہیں کہ ہم اور آپ سب لوگ مل کر ذمہ داری کے ساتھ ہم اللہ کے گھر کی تعمیر کریں گے، پتہ ہے اللہ کے گھر کی تعمیر کے تعلق سے اللہ کے نبی جب بھی کہیں نئے علاقے میں گئے ہیں سب سے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا ہے،
ہم اور آپ تو اپنے گھر میں اور اپنا سنوارنے میں لگے رہتے ہیں. مکہ سے جب مدینہ اللہ کے نبی آئے تو راستے میں ایک جگہ قباء ہے, وہاں پہنچے, وہاں اللہ کے نبی نے ایک مسجد کی تعمیر کی جس کو مسجد قباء کے نام سے جانتے. جب مدینہ پہنچے تب وہاں مسجد نبوی کی تعمیر کی. تو اللہ کے نبی کا یہ حال تھا کہ جب کہیں جاتے تھے تو سب سے پہلے وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے تھے. لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے ہم پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کریں, مدرسے کی تعمیر کریں, اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں. اللہ تعالیٰ سے انہی چند باتوں پر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمارے دلوں کے اندر فکر آخرت پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر دین کے جذبہ کو پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ جو دین سے دور ہے اللہ تعالیٰ انہیں دین کے قریب لائے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دین سے بے دین ہے اللہ تعالیٰ ان کو دیندار بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے جذبے کو بلند کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.